اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل خانم خدیجہ آفیشیل کے نام سے۔ میں نے ابھی یہ نیا چینل بنایا ہے اور اس چینل کا اور آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو اس چینل کا تعارف پیش کرنا ہے۔ دراصل میرا یہ چینل اس سوچ اور نظریے کا نتیجہ ہے جو میرے قابل محترم استاد قبلہ ابو ابراہیم آغا علی روحانی صاحب نے مجھے دی کہ دین کے لیے، توحید کے لیے، اپنی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے تئیں جتنا سیکھ چکی ہوں اس علم کو بانٹوں اور معاشرے میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی فضا قائم کی جائے۔ آپ کو میرے اس چینل پہ اسلامی کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ توحید اور ایمان پر مبنی ویڈیوز بھی ملیں گی کہ جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، ہم روحانیت کے قریب ہو سکیں۔ خواتین کی اصلاح و تربیتی عنوان پر مواد بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، برائیوں سے دور رہ سکتے ہیں، یا اپنی بحیثیت فرد معاشرے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو مواد ملے گا۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ سماجی مسائل پر اسلامی رہنمائی اور زندگی کو بہتر بنانے کے مختصر پیغامات بھی ملیں گے۔ تو آج چونکہ چینل کی تعارفی ویڈیو ہے اور بالکل ہی اسٹارٹ ہی ہے، تو میں اس ضمن آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارا چینل کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اصلاح ہے، تنقید بالکل بھی مطمع نظر نہیں ہے۔ اصلاح ہے، تربیت ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی میں جو ہے وہ پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ ضمن خواتین کی فکری اور روحانی تربیت کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی کوشش کروں گی، چونکہ میں خود ایک فیمیل ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم بطور فیمیل، مجھ سمیت باقی بھی ساری خواتین معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دینی تعلیمات کو فروغ خواتین کی اصلاح کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے خواتین کے حوالے سے باقاعدہ طور پر دروس اور لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جائیں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ ہم سب مل جل کر کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں، ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ جس میں ہم سماجی برائیوں پر بھی بات کریں، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس اخلاقی برائیوں پر بھی بات کریں، معاشرے میں ہونے والے مظالم کے متعلق بھی بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے دینی جو تعلیمات ہیں یا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے گفتگو کی جائے۔ ہم نے جو چیز ہمارا مطمع نظر ہے وہ ہے دینی تعلیمات کو عام کرنا، وہ عقائد کے ضمن ہو، وہ اخلاقیات کے ضمن ہو یا وہ سماجیات کے ضمن ہو، ہر چیز میں مطمع نظر دین ہوگا، دینی تعلیمات کا فروغ ہے، دینی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے، حقیقی تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو عام لوگوں تک پہنچا کر ان تک پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارا دین اور ہمارے ہادیان دین ہمارے لیے کیا فرما کر گئے ہیں، یا ان کی سیرت اور سنت اور ان کی تعلیمات ہم سے کیا کہتی ہیں۔ تو اس ضمن چونکہ آج ویسے بھی تعارفی ویڈیو ہے تو ایک چھوٹا سا پیغام دیتے جائیں، یا یوں سمجھ لیں کہ میں اس چیز سے اپنا جو چینل کا باقاعدہ تھوڑا سا آغاز کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اس ضمن خداوند متعال کو ہمیشہ یاد رکھیں، یاد خدا سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ دیکھیں، اسلامی نظام جو ہے وہ اخلاق کا نچوڑ ہے، اور تمام عبادات کا جو نچوڑ ہے یا جو سرچشمہ ہے وہ یاد خدا ہے۔ مومن کی روحانی اور معنوی قوت یاد خدا سے ہی جنم لیتی ہے، اور تمام گناہ اور اخلاقی رذائل یاد خدا سے غفلت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں کہ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو۔ اسی طرح ذکر الہی کی تکرار سے انسان بری صفات اور ناپسندیدہ کاموں سے دور رہتا ہے۔ یہ انسان کی تربیت میں خوف خدا کی بھی ایک نتیجہ ہے خیز ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح ہم برے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہم اس چیز سے جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہونا، ان لوگوں کی مانند نہ بنو کہ جنہوں نے خدا کو بلا دیا تو خدا نے بھی ان کو بلا دیا، اور بے شک یہ نافرمان لوگ ہیں۔
اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم دین کا علم خود بھی لیں اور دوسروں کو بھی جتنا ہم سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جزاکم اللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔